وہ قبلہ آغاز ہوتا ہے حضرت موسیٰ کے میلاد سے۔ سبحان اللہ، اتنی ٹھنڈی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ابھی تو سردیاں آئی نہیں ہیں، تھوڑی سیکھو دو یار، میرا گلا پکڑ رہی، تھوڑی سیکھو دو۔ تو وہ موضوع شروع ہوتا تھا حضرت موسیٰ کے میلاد سے، چلتا چلتا میلاد مصطفیٰ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ موضوع ہے ذرا طویل، ایک یہ موضوع تھا میرے ذہن میں۔ دوسرا موضوع چل رہا تھا، وہ شروع ہوتا ہے سرکار کے چہرے سے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور قربان جائیں چہرے کے علاوہ بات ہی نہیں ہوتی اس میں کوئی، چہرے پہ شروع ہو کے چہرے پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ کس موضوع کا انتخاب کروں، تو وسیم بھائی نے بھی حاضری پیش کی، شاہ صاحب نے بھی، تو یہ بھی کہتے رہے بس میرا ماہی صلی اللہ، سبحان اللہ۔ تو شاہ صاحب بھی کہنے لگے اتنے حسین دیکھے تو درد ہی بھول جائے بندہ۔ تو میں نے کہا پھر بات یہی کر لیتے ہیں، بس میرا ماہی صلی اللہ۔ توجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا والضحیٰ۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا عاشق بنیے، بہت ہی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، بس عاشق بن کے بیٹھ، اس نیت سے آج یہ خطاب سننا ہے کہ باری تعالیٰ کبھی وہ نیند ہمیں بھی سلا جس میں سرکار کا دیدار ہو جائے۔ ہاتھ ابھی نظر نہیں آئے، توجہ ذرا، اللہ نے فرمایا والضحیٰ۔ اب یہ والضحیٰ کیا ہے، اس کے اوپر ہر مفسر نے اپنی تفسیر کی ہے، لیکن چونکہ ہم اہل بیت کے ماننے والے لوگ ہیں تو پہلی تفسیر امام جعفر صادق کی بیان کرتا ہوں۔ آپ اپنے گھروں کا قرآن اٹھائیں، مسجد میں جائیں، قرآن کھولیں تو اس کے آگے لکھا ہوگا والضحیٰ۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے چاشت کے وقت کی۔ سبحان اللہ۔ جا کے قبلہ جا کے ذرا ہوش سے ذرا بیٹا بیٹھ جاؤ ادھر، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ چاشت کے وقت کی قسم، سوچو تو صحیح، وہ قادر مطلق ہو کر وقت کی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھے بات آپ؟ سبحان اللہ۔ وہ رب ہو کر، قادر مطلق ہو کر، وہ وقت کی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ امام جعفر صادق بولے نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ وقت کی قسم نہیں اٹھائی، نہ اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ کہہ کر چاشت کے وقت کی قسم نہیں اٹھائی۔ عاشقوں اپنے دل پر یہ جملہ لکھنا، یہ قول امام جعفر صادق کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ چاشت کے وقت کی قسم نہیں اٹھاتا ہے مگر چاشت کے وقت کی نہیں۔ سبحان اللہ۔ توجہ پوری محبت کے ساتھ۔ تو سوال ہوا پھر کس وقت کی قسم؟ فرمایا وہ رب ہے، وہ چاشت کے وقت کی قسم نہیں اٹھاتا، وہ فرماتا ہے والضحیٰ۔ اے پیارے، جس وقت میں تو پیدا ہوا مجھے اس وقت کی قسم ہے، جس وقت میں تیرا میلاد ہوا، جس میں تیری آمد ہوئی، ارے میں رب ہوں، قسم بھی اٹھاؤں، پتہ تو چلے نا کس کی اٹھا رہا ہوں۔ چاشت کے وقت میں کیا رکھا ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے محبوب والضحیٰ، مجھے تیرے آنے کی قسم۔ سبحان اللہ۔ یار اگر آپ تھکے بیٹھے ہیں، یقین کریں میں دعا کرتا ہوں تو لنگر کھولتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذرا پیچھے والے ہر نوجوان، ایک بندہ میرے قریب ہو، اپنی سماعتوں کو میرے ذوق کے ساتھ متعلق کرنے کی کوشش کریں۔ یقین کریں یہ باتیں، ماشاءاللہ سلیمان بھائی بیٹھے ہیں اور یہ ہمیشہ بیٹھے ہی رہتے ہیں، مجھے بڑا پیار آتا ہے، ورنہ نعت خان کم ہی ہوتے ہیں جو پڑھنے کے بعد بیٹھتے ہیں، خطیب ہی نہیں بیٹھتے، یہ ایک الگ دنیا ہے۔ خیر چلیں، مجھے اس معاملے میں بڑا پیار آتا ہے، ان پہ توجہ کیجئے گا قبلہ۔ سلیمان بھائی، امام جعفر صادق نے کہا اللہ فرماتا ہے محبوب مجھے تیرے آنے کی قسم۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہاں قبلہ توجہ، ابھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آنے کی قسم۔ تو لوگوں نے سوال کیا اچھا والضحیٰ تو ہو گئی آنے کی قسم، تو یہ واللیل اذا سجا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ واللیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو والضحیٰ کے اندر وقت ہے،
تو وہ وقت بتاتا ہے کہ حضور کے آنے کی قسم، تو واللیل کے اندر رات ہے، واللیل میں تو فرمایا تمہیں نہیں پتا اللہ نے یار کو معراج رات کے وقت کروائی تھی، ہائے 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 ہائے، اللہ نے محبوب کو رات کے وقت بلایا تھا۔ اب میلاد آنے کو کہتے ہیں، معراج جانے کو کہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے تڑپیے گا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، پیارے مجھے تیرے آنے کی قسم، تیرے جانے کی قسم، تیرے آنے کی بھی قسم، تیرے جانے کی قسم۔ اچھا میلاد کیا ہے؟ معراج کیا ہے؟ میلاد کیا ہے؟ جب سرکار اپنے نور کے ساتھ انسانیت پر رحم کرنے کے لیے، کرم کرنے کے لیے کائنات میں جلوہ گر ہو، اسے میلاد کہتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بولیے ذرا، ہر بندہ محبت اور دیوانگی کے ساتھ سبحان اللہ کی صدا لگائے۔ یہ جملہ لکھ لیں، میں بتا رہا ہوں، ساری زندگی کتابوں کو سنیں، کتابوں کو پڑھیں، یہ بات کتابوں میں نہیں بنے گی۔ نوید بھائی، سرکار انسانیت پر کرم کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہو تو اسے میلاد کہتے ہیں، اور جب آقا امت بخشوانے کے لیے رب کے پاس جائیں اسے معراج کہتے ہیں۔ انسانیت پہ کرم کرنے کے لیے آئیں تو میلاد بنتا ہے، امت بخشوانے جائیں تو معراج بنتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا والضحیٰ، سونیا میں قسم سے چکی ہے پر وقت دی نہیں، اس ویلے دی جد تو پیدا ہوا۔ تو پہلا قول۔ اب دوسرا قول جو ہمارے موضوع کا ہے، جو دوسرا طبقہ ہے مفسرین کا، انہوں نے کہا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، لوگ کیوں نہیں سمجھ پا رہے، یہ قرآن ہے اور قرآن میں رب وقت کی قسم کیوں اٹھائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ قسم تو ہے وقت کی، اشارہ وقت کی طرف ہے، اشارہ دن کی طرف ہے۔ ائمہ مفسرین نے کہا تو سوچو، دن روشن ہوتا ہے، اور نہیں سمجھے یار، اشارہ دن کی طرف ہے تو دن روشن ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں نہیں لگتا کہ اللہ کسی ایسے چہرے کی قسم اٹھا رہا ہے جو دن سے بھی زیادہ روشن ہے؟ کوئی ایسا چہرہ جو دن سے بھی زیادہ روشن ہے، آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہے؟ کہا نہیں۔ اللہ فرماتا والضحیٰ، سونیا میں تیرے مکھڑے دی قسم۔ لو بھئی، دو جملے بولنے لگا ہوں، نوجوانوں فیصلہ کرو، اس گھر میں بیٹھنے والوں، محفل میں والے فیصلہ کرو۔ اللہ نے فرمایا محبوب مجھے قسم ہے تیرے چہرے کی، دل میں جگہ دو اس جملے کو، وہ کتنے کو پیارے ہوں گے؟ نا 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 نا، ذوق تھوڑا بلند کیجئے ذرا، وہ کتنے کو پیارے ہوں گے، میرے آقا کتنے حسین ہوں گے، وہ کتنے سونے ہوں گے کہ رب کو قسم اٹھانی پڑے۔ اور ایک بات، وہ کتنے کا حسین ہوں گے۔ یار توجہ، قبلہ شاہ جی، آپ کے نانا ہمارے سردار آقا و مولا وہ کتنے کا پیارے ہوں گے کہ انہیں دیکھنے والے صحابی بنتے، کہ انہیں بولو آج کوئی صحابی بن سکتا ہے؟ بولو جواب دو، کیوں؟ چہرہ ہی کوئی نہیں ہو رہا، ہائے ہائے کیوں؟ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا والضحیٰ، مجھے قسم ہے چہرہ مصطفیٰ کی، اے رب کائنات، اے مالکا، اے ربا سونیا، اے تو تے قادر مطلق ہے، تے محبوب دے چہرے دی قسم کیوں چاہی؟ محبوب دے وجود دی قسم کیوں نہیں چاہی؟ محبوب کے چہرے دی قسم کیوں اٹھائی؟ فرمایا ان عاشقوں کو یہی تو بتانا ہے، میں رب ہو کر چہرے کی قسم اٹھاتا ہوں، میں رب ہو کر چہرے کی قسم اٹھاتا ہوں۔ تمہیں اتنا تو سمجھ آئے، جس مصطفیٰ کے چہرے کے برابر کوئی چہرہ نہیں، ان کے وجود کے برابر کسی کی ذات کیا ہو؟ میں رب
रब हो के चेहरा तकदा रह गया। ओ चलियो तुसी कलमा पढ़ के नबी दी जात ते गल्लां करदे हो, वद्दुहा ना कसम तेरे चेहरे की। अब एक बात बताऊं आपको, ये जो देखे मैंने कहा कोई सहाबी बनता है, आपने कहा नहीं, मगर कुर्बान जाएं जब सरकार हो तो जंग में भी बन जाता है। नहीं समझे यार आप। किबला हदीस पाक से हा की एक शख्स था, काफिर था, उसने तलवार नियाम से निकाली, घोड़े पर सवार हुआ और नियत की कि मुसलमानों के नबी की गर्दन माज़अल्लाह काट के ये सिलसिला आज ख़त्म कर दूंगा, इस्लाम की तारीख ख़त्म हो जाएगी। अब वो करने लगा था शिकार मेरे आका का, वो करने जा रहा था शिकार, उसे क्या पता था वो करने नहीं जा रहा, होने जा रहा है। अब वो घोड़े पर चला और चलता चलता मेरे आका के, अब मेरे आका का हुजरा, मेरे आका जहां जलवा करते वो घोड़ा भगा के वहां करीब लेके आया। उसकी निगाह मेरे आका के चेहरे पर पड़ी, देखता ही रह गया, वो देखता ही रह, जरा आशिक बनी, वो देखता ही रह गया। देख के कहने लगा ऐसा सोना चेहरा तो किसी झूठे का नहीं होता, इतना हसीन चेहरा, इतना नूरानी चेहरा। यार मैं तो बात करने लगा हूँ, सदियां गुजरने के बाद नबी की औलाद इतनी हसीन है, नबी कितने हसीन है। उसने कहा एड्डा सोना चेहरा ये झूठियां दा तो नहीं हुंदा, ये दगाबाजां दा तो नहीं हुंदा, इन्हां दा चेहरा पिया दसदा है नबी सच्चा है। अब उसने क्या किया, वो गया करीब, मैं वद्दू सिर्फ लफ्ज़ वद्दुहा की तफसीर कर रहा हूँ, वो आका के करीब गया, मुर्शिद जी गया करीब ते जाके कहने लगा सोने हो, मैं जरा अपनी बोली बोल रहा हूँ पंजाबी में, सोने हो जे मैं कलमा पढ़ लवा हुण ते की दोगे, तवज्जो की दोगे। अब उसने नमाज पढ़ी है, हाय नहीं समझे, रोजा रखा, जिहाद किया, और नमाज पढ़ना तो दूर हलता गुस्ल भी कोई नहीं कीता, तो देखा क्या है, हाय हाय तवज्जो, चेहरे की जी कलमा, अगर कलमा पढ़ लूं तो क्या मिलेगा। आपने कहा तू मेरा कलमा पढ़, मैं जन्नत की जमानत देता हूं तुझे। अब उसने कलमा पढ़ा, दिल में सोचा कलमा तो पढ़ लिया पर जन्नत इतना थोड़ी ना लभदी ना। उसने कहा चलो जिनका कलमा पढ़ा है क्यों ना दस्तबोसी की जाए। वो घोड़े पर सवार था, हदीस में आता है उतरने लगा, उसका पाँव जो रकाब में अटका वो गर्दन के बल गिरा, ये मन का टूटा, वहीं पर शहीद हो गया। तवज्जो मेरी जानिब जरा खामोशी के साथ, तवज्जो मेरी आंखों में आंखें डालिए, वो शहीद हो गया। अब जब वो शहीद हो गया, अब सहाबा सोचने लगे अभी सरकार ने कहा था तू कलमा पढ़ जन्नत, इन्हें तो नमाज ही कोई नहीं पढ़ी, तो क्या जन्नत मिली या नहीं। मैं राज मैं बता देता हूँ, सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के आप बोल दिए। जब मेरे आका ने नबूवत की निगाह से देखा, सहाबा सोच रहे हैं जन्नत मिली या नहीं मिली। मेरे आका ने कहा या बिलालू फाकुम आदन, उठ बिलाल ऐलान कर, जमाने वाले दुनिया में किसी ने जन्नती देखना है तो उसे लो वही गल बन जानी है। मैं अब सुनाने पे आता हूँ, आप जरा सुनने पे आए। जरा किबला हुजूर, अब उसने मांगा, तवज्जो, उसने मांगा नबी ने दे दिया, सुभान अल्लाह, उसने मांगा नबी ने दे दिया। जब उस यार पूरी तवज्जो, जब उसने मांगा था तब वो काफिर था, नहीं समझे यार। जब उसने मांगा था वो काफिर था, नबी ने जब दिया था वो काफिर था। मेरे आका ने बता दिया ओ मुझसे काफिर मांगे तो मैं ना नहीं करता, उम्मती मांगे तो मैं इंकार कैसे। तू मांगने वाला तो बन, तू इस बारगाह में हाथ, अल्लाह फरमाता सोने जेड़े चेहरे नू देख के काफिर पे कलमा पढ़ देने, ऐसे चेहरे दी कसम मैं कुरान च दी। बद्दुहा
مجھے اس چہرے کی قسم. توجہ ہے. سبحان اللہ. اب ایک آپ کو بات کروں, یہاں پر نا ایک حسن کا ایک فرق ہوتا ہے, قبلہ حسن کا ایک فرق ہوتا ہے. لو یار توجہ کرو, میں میزان آپ, یہ جملہ میں نے آگے بولنا تھا. میں قبلہ صوفی صاحب کی نظر کرتا ہوا, سادات کے قدموں پہ ہاتھ رکھتا ہوا, آپ سے آنکھیں ملاتے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ, اے وسیم بھائی بیٹھے نے, اور نوید بھائی بیٹھے نے, اے سارے فیصل بھائی بیٹھے نے, میں فیصل بھائی سے پوچھوں, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, آپ کے گھر کا پتہ کیا ہے؟ جب میں نے فیصل سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا تو میں نے چہرہ نوید بھائی کا دیکھنا ہے یا ان کا دیکھنا ہے؟ کیوں؟ ہر چہرہ اپنی پہچان ہوتا ہے. واہ 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 واہ. بے شک. ہر چہرہ اپنی پہچان. میرا چہرہ فرحان کی پہچان ہے, شاجی کا چہرہ ذیشان کی پہچان ہے, نوید بھائی کا چہرہ نوید کی پہچان ہے. اس کائنات میں ایک چہرہ ہے جو خالق کی پہچان ہے. ہائے 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 ہائے, حضور کا چہرہ ہے جو حضور کی پہچان بعد میں ہے, رب کی پہچان پہلے ہے. قبلہ دوستان محترم ذرا میری جانب توجہ رکھیں. میں چند باتیں کچھ آج عشق کی کیفیت میں چشتی رنگ میں کرنا چاہتا ہوں. ہر چہرہ اپنی پہچان, چہرہ مصطفیٰ خالق کی پہچان. تو جب اس نے وہ بنایا ہوگا اپنی پہچان, تو تیرے میرے جیسا تو نہیں نہ بنایا ہوگا. تو جب نبی کا چہرہ تیرے جیسا نہیں تو خود نبی تیرے جیسا. دوستان محترم آئیے اب دیکھیں, یہ جو حسن ہے سرکار کا چہرہ مبارک ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی میں یہاں پیش کرنا چاہتے ہیں. فرماتی ہیں میں اپنے والد محترم کے ساتھ حج کے موقع پر آئی تھی, میرے دل میں آرزو پیدا ہو گئی سرکار دا چہرہ ہی تک لئیے, سرکار کے چہرے. یار توجہ نوجوانوں, ہاتھ اٹھاؤ, یہ اتنا وزنی سر ہلا لیتے ہو, ہاتھ اور زبان ہلاؤ. توجہ, میرے دل میں تھا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے. فرماتے ہیں قدرت خدا کی, دل میں خیال آیا, ابو جان کہتے ہیں بیٹا مجھے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, نبی کی بارگاہ میں چلیں. مجھے مسئلہ پوچھنا ہے, نبی کی بارگاہ میں چلیں. حضرت میمونہ فرماتی ہیں نیت میری تھی کہ میں چہرہ دیکھوں, میری جانب توجہ رکھو, نیت تھی کہ میں دیکھوں گی چہرہ. میرے ابو جان گئے آقا کی بارگاہ میں, میں بھی وہاں حاضر تھی, میں نے دیکھنا تھا چہرہ. نظر پہلے پڑ گئی قدموں پہ, نظر پڑ گئی قدموں کے اوپر. فرماتی ہیں میں نے دیکھے سرکار کے قدموں کی دیکھیاں انگلیاں مبارک, میں دیکھنے آئی تھی چہرہ, نظر پڑ گئی قدموں پہ. مجھے پتہ ہی نہیں لگا, میں تو چہرہ دیکھنے آئی تھی, پتہ تب لگا جب مسئلہ پوچھ کے ہم باہر آ گئے. فرمایا میں دیکھنے چہرہ گئی تھی, تنگی قدم رہ گئی, تھوڑی سی قدم دیکھنے چہرہ گئی تھی, تکتی قدم رہ گئی. تو میں نے نتیجہ نکالا جیدے قدم ایڈے حسین نے. قبلہ میں 10-12 سال سے ہو گئے مجھے ممبر پر نوکری کرتے ہوئے اس گھر کی. پڑھتے پڑھاتے مجھے آج تک ایک بات نہیں سمجھ آئی, جب جبریل معراج کے لیے لینے آئے تھے نا, انہوں نے ہاتھ کیوں نہیں چومے؟ انہوں نے ہائے ہائے تو تھوڑی سمجھتے میں قربان جاواں. انہوں نے ہاتھ بھی نہیں چومے, انہوں نے پیشانی بھی نہیں چومی, ہاتھ پکڑ کے اے بھی نہیں کیا سردارو اٹھو, اللہ نے معراج نہیں سدیا. ایک قدم ہی کیوں چومے سن؟ قدم کیوں چومے تھے پتا چلا. حضرت میمونہ بتاتی ہیں اور جب میں قدم دیکھ کے چہرہ بھول گئی تو جبریل قدم دیکھ کے آگے کیسے دیکھنا ہو. توجہ ہے دوستوں کی. اب دیکھو, یہ تو سرکار کریم کا جو شباب ہوگا اگر تھوڑی جی محبت تے دل قریب کرو, سرکار دے بچپن اللہ چلیے.
اب میں مجبور ہوں کیونکہ جب بچپن کی بات ہوگی یا تو حلیمہ کی بات ہوگی یا ابو طالب کی بات ہوگی. نہیں چلیں آپ کی سبحان اللہ کم آئیے میں اور کسی اور راستے میں چلتے ہیں گفتگو آپ. سبحان اللہ. دوستان محترم ذرا توجہ میری جانب رکھیے گا. حضرت حلیمہ تاریخ بتاتی ہے سیرت حلیمہ سعدیہ. آپ کی ایک سہیلی تھی جس کا نام تھا سلمہ. نام بولو سبھی بولو. یہ جتنے باپ والدین بیٹھے ہیں میری مائیں بیٹھی ہیں میں گزارش کروں گا ایسے واقعات اولاد کو بچپن میں سنایا کریں تاکہ انہیں علم بھی ملے نور بھی ملے بچہ سو بھی جائے. یہ کیا بات ہوئی کہانیاں بیٹا ایک تھا بادشاہ بڑا غریب تھا. وہ بادشاہ بھی کدی غریب ہوں گے خدا کا خوف کرو. وہ کہتے ہیں جی بزرگوں سے چلی آ رہے ہیں. وہ بزرگوں نے کہا تھا کہ قرآن حدیث تو نہیں ہو گئی ہمیں تربیت کرنے کے لیے اپنے احوال بدلنے کی ضرورت ہے. جب آپ نے بچے کو کچھ سنانا ہے بتائیں سرکار کیسے تھے. اب وہ حضرت کیا نام تھا حضرت سلمہ. یہ تھی پکی حضرت حلیمہ کی سہیلی. اب حلیمہ کی سواری ماڑی تھی. گھر میں غربت کے ڈیرے تھے. بنو سعد کے اندر 12 کو آواز لگتی ہے او بنو سعد کی دائیو مکہ چلو رب نے ہر ماں کو بیٹا دے دیا ہے. میرا جاگیے رب نے ہر ماں کو بیٹا دے دیا. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں کان آواز سن کے وہ دل کو حوصلہ ہو گیا چلو اب بچہ لے آئیں گے پیسے مل جائیں گے کچھ گھر کی غربت ختم ہو جائے گی. شوہر حارث کو ساتھ لیا کمزور سی ڈاچی پر سفر شروع کیا. یہ تفصیلات بڑی لمبی ہیں مگر میں جس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں تو اس سفر کرنے والوں میں آپ کی سہیلی سلمہ بھی شامل تھی. جب حضرت حلیمہ سفر کا آغاز کیا تو حضرت سلمہ ساتھ ساتھ تھی. جب حضرت سلمہ نے دیکھا باقی دائیاں آگے نکل گئیں انہوں نے کہا سلمہ مجھے معاف کرنا کیا کروں تیری ڈاچی کمزور ہے میں تیرے ساتھ بہت پیچھے رہ جاؤں گی مجھے جا کے بچے لینے ہیں مجھے جا کے امیروں کے. تو حضرت سلمہ آگے چلے گئیں سب دائیاں حضرت حلیمہ کو پیچھے چھوڑ گئیں. حضرت حلیمہ سرحد مکہ میں داخل ہو رہی تھیں ساری دائیاں بچے لے کے واپس جا رہی ہیں. اب ایک توجہ میں تاریخ کے کلیجے میں ہاتھ ڈالنے لگا ہوں توجہ کرنا. ساری دائیاں تو حضرت حارث کہنے لگے حلیمہ ساڑھے مقدرہ چ کوئی بھی نہ آیا ساڑھے مقدرہ چ امیر کوئی بھی نہ آیا. تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں نہیں حارث پریشان کیوں ہوتے ہو وہ آمینہ کے سبحان اللہ وہ عبداللہ کے یتیم کے بارے میں بتاتے ہیں بچہ ہی لینا نا اسی کو لے چلتے ہیں اسی کو لے ہمیں تو پیسے تھے اسی کو لے چلتے ہیں. تاریخ کے اندر یہ بات لکھنے والوں سے غلطی ہوئی کہ ساری دائیاں میرے آقا کو معاذ اللہ یتیم سمجھ کر چھوڑ گئے. غلطی ہوئی تاریخ سے. یہ مورخ کا قلم لرزا ہے. غلطی ہوئی جب اس نے یہ کلام کیا اور لکھا کہ یتیم سمجھ کے چھوڑ گئیں. نبی نے پسند ہی نہیں کیتا کسی نے. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں چلی گھمائی اور میں جب اس گھر پہ پہنچی ایک بزرگ تھے داڑھی سفید تھی چہرے پر نور تھا. مجھے دیکھ کے کہتے ہیں نہیں حلیمہ سعدیہ تیرا ہی نام. میں نے کہا جی میرا ہی نام ہے. فرمایا کتنی دیر کر دی کب سے تیرے انتظار میں بیٹھے ہیں. اندر آ اندر لے گئے. حضرت آمینہ سے ملاقات ہو ساری نشانیاں بتا دی اور جب حضرت آمینہ نے فرماتی ہیں آ حلیمہ تجھے میں اپنا لال دکھاؤں. حضرت حلیمہ اس کمرے کے اندر گئی لال کو دیکھا دیکھتی رہ گئی. دیکھا تو رو پڑی. کہنے لگی ہیں آمینہ تیرا دوبارہ قیامت تک سلامت رہے. مجھے غریب سمجھ کے میری ڈاچی کو دیکھ کے مجھے کسی نے بچہ نہیں دیا. میری سہیلیاں بھی رستہ چھوڑ گئیں. یہ چاند سا چہرہ آمینہ تو نے مجھے دے دیا. یہ چاند سا چہرہ یہ بچپن کی بات کر رہا ہوں توجہ کرنا. یہ چاند سا چہرہ مجھے دے دیا. اب حضور کو لیا اور میں جو وہ بات آپ کو بتانی ہے حسن رسول پر چہرہ سرکار پر بچپن کا عالم کیا تھا.
آپ نے لیا تو ڈاچی پر سوار ہوا، ڈاچی پر سوار ہوئے، حضرت علیمہ فرماتی ہیں ہڈیاں نکلی ہوئی تھی میری ڈاچی کی سواری کی، سرکار بیٹھنے کی دیر تھی، ڈاچی کو گوشت لگنے لگا، ڈاچی طاقتور ہونے لگی، سواری شہزور ہو گئی، طاقت آ گئی، وہ جو پہلے گئی تھی رستے میں اوورٹیک کرتا، میں ان کو پیچھے چھوڑ گئی تو وہ دائیاں کہنے لگی حلیمہ کیا مکہ میں آ کے تو نے اپنی سواری بدل لی؟ حضرت حلیمہ نے کہا نا نا سواری نہیں بدلی، سوار بدلا، سوار بدل لیا۔ اب سوار، اب وہ تیز اتنی تھی کوئی دیکھ نہ سکا کہ یہ سوار کیسا ہے۔ اب بنو سعد کے اندر ایک عجب رنگ بنا، سارے زمانے کو پتہ لگا وہ جو حلیمہ کی سہیلی ہے نا سلمہ، اس کو عرب کے 2 سرداروں کے بچے مل گئے، 2 سرداروں کے بچے مل گئے، اور کمال یہ ہو گیا امیر بھی تھے تے سونے بھی بڑے سن۔ لے 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 یقین کرو اے جڑا تسی کٹ بولے ہو میں سمجھ گیا ہاں، اے انہاں بچیاں تے حسن دے کٹ بولے نے، مینوں گلا کوئی نہیں۔ اگلی گل، اب ہوا کیا، بنو سعد میں ایک رش پڑ گیا، سارا رش سلمہ کے گھر کے باہر لگا ہوا ہے، سارا رش سلمہ کے گھر کے باہر لگا ہوا ہے۔ سلمہ پوچھتی ہے کیا کرنے آئے ہو؟ سلمہ لال تو بھی کھا پہ، ہائے ہائے تمہاری وفاؤں پہ قربان، سلمہ لال تو بھی کھا۔ ایک سہیلی آتی ہے، دوسری آتی ہے، سارا قبیلہ حضرت سلمہ کے بچوں کو دیکھ کر مبارکباد دے کے چلا جاتا ہے، جو بھی آتا ہے یہی کہتا ہے سلمہ پہلی مبارک ہیں امیر، دوسری مبارک ہیں نا بڑے سونے۔ اب حضرت سلمہ سوچتی ہے سارا قبیلہ آ کے چلا گیا، حلیمہ کیوں نہیں آئی؟ سارا قبیلہ آ کے چلا گیا، اے حلیمہ کیوں نہیں آئی؟ شام کو ملاقات ہو گئی بازار کے اندر حضرت سلمہ اور حلیمہ کی۔ جب ملاقات ہوئی تو کہا حلیمہ کیا ہوا، ناراض کیوں ہو گئی، میرے مقدر پہ رش کیوں نہیں کرتی، مبارکباد دیکھنے کے لیے کیوں نہیں آئی، مجھے خوشخبری کیوں نہیں دی، مبارک نہیں دی؟ حضرت حلیمہ نے کہا سلمہ ٹائم ہی نہیں لگتا، بھی نہیں لگتا۔ اب حضرت سلمہ کو لگا یہ میری بے ادبی ہے، یہ میری توہین ہے، یہ میرے بچوں کی انسلٹ ہے۔ اس نے کہا حلیمہ اب میں شام کو تیرے گھر آؤں گی تیرا بچہ دیکھنے کے لیے اور تجھ سے اس بے ادبی کا بدلہ لوں گی۔ حلیمہ نے اکھاں پا کے آکیا سلمہ تو شام کو آنا، دیکھیں گے تو بدلہ لیتی ہے یا خود بدل جاتی ہے۔ ذرا نعرہ لگا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نوید بھائی اللہ حیاتی کرے، اللہ سارے ربیع الاول ادھا دا کعبہ بھی کوئی نہیں لبا میں، اللہ حیاتی کرے ماشاءاللہ۔ توجہ ہے، اب انہوں نے کہا تو شام کو آنا، فیصلہ تو شام کو کریں گے۔ اب سلمہ کو تھا غصہ، شام کا وقت ہوا، گھر سے نکلی حضرت سلمہ کے، یار توجہ کرنا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے دروازہ جب کھلا، دروازہ کھلا، پہلا قدم جب انہوں نے رکھا گھر کے اندر، اور گھر کے اندر قدم رکھ کے سلمہ کہتی حلیمہ ایک گھر وچ خوشبو کتھوں لائی نا، اور میں قربان جاواں تھوڑی غلام، یہ گھر میں خوشبو کہاں سے آئی ہے، بس یہاں یہ گھر میں خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ انہوں نے کہا چلیے حلی تو خوشبو سنگی نہ خوشبو والا نہیں دیکھا۔ اب وہ آگے چلی، اب میرے آقا کا بچپن تھا، میرے آقا کے وجود مبارک پر چہرے پر ایک سرخ رنگ کی چادر تھی۔ جب سلمہ اس کمرے میں آئی نا، دیکھ کے کہندی حلیمہ تیرے لال دا تو پتہ نہیں، چادر بڑی سونی، یہ چادر بڑی حسین ہے۔ آپ نے فرمایا چل چل آگے بڑھ، اس چادر کو اوپر اٹھا، تجھے نظر آئے مجھے اللہ نے کیا دیا۔ جب آپ نے چادر اٹھائی سلمہ غش کھا کے گر پڑی، رب کی سوچا سونا میں دیکھے۔ حضرت حلیمہ نے جا کے کہا سلمہ تو ویکھیا تا نہیں، رب نے بڑھایا ہی نہیں۔ مصور نے بس انتہا سی کر دی تھی، بڑی ترنم نال تصویر کھینچی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم تو۔ اب وہ یہ اچھا یہ سلمہ کرنے کے آئی تھی،
بدلہ بولو بولو کیا کرنے آئی تھی؟ اب یہ بدلہ کیسے لیتی ہے؟ جب اس نے دیکھا نا دیکھتی رہ گئی ہوش میں آئی پھر بعد میں دیکھا اچھا آگے پیچھے کوئی نہیں حضرت حلیمہ کو سائیڈ کے اوپر لے کے گئی حلیمہ میرے 2 لینا اے دے دو نہیں یار نا آواز کٹ رہی وہ 2 لے لے وہ سارا قبیلہ جن پر نازا ہے وہ 2 لے لے 1 دے دے حضرت حلیمہ نے رو کر کہا نانا میں یہ کیسے دے دوں لوگ کہتے ہیں میں اسے پال رہی ہوں سلمہ حقیقت یہ ہے میں اسے نہیں پال رہی یہ مجھے پال رہا حضرت حلیمہ نے اس کی کان میں کہا تینوں ایک راز کی بات بتاتی ہوں میرے محلے والے اب مجھے فضول خرچ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا خیر تو ہے محلے والوں محلے والے کہنے لگے حلیمہ پہلے تو تیرے گھر میں غربت بڑی تھی اور تو فضول خرچی نہیں کرتی تھی رات کو کبھی ہم نے تیرے گھر دیا جلتا نہیں دیکھا ہے اب کیا بات ہے ساری رات تیرے گھر روشنی نہیں مکدی اب حلیمہ سلمہ کو بتا رہی سلمہ میں انہاں ہن محلے والیاں نوں کیویں سمجھاواں او جڑا رات سویرا ہوندا اے او چراغاں دا سویرا نہیں بدوہا وہ جس چہرے کی رب قسم اٹھاتا ہے یہ رات کو مسکراتا ہے گھر روشن ہو جاتا ہے اللہ نے فرمایا بدوہا ایسے چہرے دی قسم تو یہ ہے بچپن اب سمجھنے والی بات کے بلا یہ ہے یہ بچپن ہے سبحان اللہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بلا یہ بچپن ہے اچھا وہ زلیخا کو جانتے ہو میں ایک بات کروں ماشاءاللہ حضور میرا دل بڑا خوش ہوا آج تسی میری تقریر دا مرکزی نقطہ کھچ لیا سبحان اللہ کہ ہن یہاں تسی کاپی ماری ہے یہاں تھانوں الہام ہویا لیکن حضور اسی بھی تے شیخ الاسلام دے شاگرد میں گل کراں گا جے لگ پتا جاوے کسے نوں تے پھر کہنا سبحان اللہ اے انہاں نوں سمجھ ہونی کہ گل کتھوں کم گئی توجہ کرنا ذرا یہ بچپن ہے زلیخا نے یوسف کا بچپن نہیں دیکھا شباب دیکھا توجہ کیونکہ شاعروں کا کام ہوتا ہے تخیل کی دنیا میں رہنا تو شاعر ایک دن تخیل کی دنیا میں زلیخا کو حلیمہ سعدیہ کے ویڑے لے گیا ادھر گزر ہوا اب وقت کی زلیخا کا گزر آقا کا بچپن ہے توجہ میری جانب آقا کا بچپن ہے زلیخا کا گزر ہوا اب اس نے تو وہ شباب دیکھا تھا یہ بچپن ہے وہ شباب تھا یہ بچپن ہے بچپن کو دیکھ کے کہنے لگی غلا بارگاہ حسن میں منظر عجب کھلے حسن کی بارگاہ ہوئے بارگاہ حسن میں منظر عجب کھلے یہ بارگاہ حسن میں منظر عجب کھلے غلامان پنجتن کی بقا کے سبب کھلے بولیے میں غلامان پنجتن کی بقا کے سبب کھلے یہ کہہ کر زلیخا کے لب کھلے یوسف کا حسن تو میری نظر کا مکین ہے اس نے شباب سے محمد کا بچپن حسین ہے ان کے شباب سے ان کا بچپن حسین ہے تو یہ ہے میرے آقا کا بچپن اب میں آپ کو ان ہستیوں کی بارگاہ میں لے کے جانا چاہوں گا جنہوں نے یہ حسن قریب سے دیکھا ایڈی ٹھنڈی سبحان اللہ ایک بری چلیں بری تو خیر نہیں کہتا ایک نیوز ہے میرے آپ کے لیے میں لاہور چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ نا خدا میں 2 سال میں نے جمعہ پڑھایا اب سٹڈی کمپلیٹ ہوگی تو یہ بس 2-3 جمعے ہیں لاہور میں تو آنا جانا تو لگا رہے گا تو لیکن وہ جو رہائش تھی اب آپ کی محبتوں کو میں اپنے تصور میں یاد کیا کروں گا لیکن انشاءاللہ چکر لگتا رہے گا تو آپ سے یہ ملاقاتیں نہ بھی ہوں اپنی تو ہندی رہنی نہ سبحان اللہ توجہ ہے تو میں اس لیے درد دل کے ساتھ بیٹھا ہوں آج دل کھول کے سن لو
सुभान अल्लाह। वरना जितना मैं थका हुआ ना, मेरी कोशिश थी, मैंने वसीम नवीद भाई को बोला था मैं जो ही आऊँ माइक मेरे हवाले कर दे, मैं खिताब करके जाऊँगा, लेकिन आज मैंने दिल किया कि आज सुनाया जाए, वाह वाह, दिल खोल के दिया जाए, सुभान अल्लाह। दिल खोल के नवाजा जाए। तवज्जो अब, और फिर देखें ना, अब हम उनकी बारगाह में चलेंगे जिन्होंने ये हुस्न करीब से देखा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। अब जिन्होंने करीब से देखा वो देख के पता क्या कहते हैं, उनको मेरे आका कहते हैं हसन उठो, जागिए हसन उठो, मिंबर पर चढ़ो, मुझे मेरी नात सुनाओ। अब सुन के तड़पिएगा, मैं दो बातें नहीं करने लगा हूं। हजरत हसन मेरे आका फरमाते उठो मिंबर पर चढ़ो, मुझे मेरी नात सुनाओ। अरे वो नात की कैफियत क्या होगी कि वो नात वाहिद ऐसी है जो चेहरे को देखकर पड़ी गई है। आज जब नात खां पढ़ते हैं तो हम अपनी कैफियत में हम वजद तारी होता है, वो हाल क्या होगा जब नात वाला खुद सामने होगा। और किबला नबी ने सुनी, सहाबा ने सुनाई। ये बात आप लोगों के लिए आज की रात मेरी तरफ से हर बंदे को तोहफा देना चाह रहा हूं। नबी ने सुनी, सहाबा ने, अब आका ने क्या बता दिया, आका बताना चाहते हैं यार, तबड़ हर आशिक जरा तवज्जो। आका ने सुनी, सहाबी ने सुनाई, मेरे आका ने बता दिया नात सुनना मुस्तफा की सुन्नत है, सुनाना सहाबी की सुन्नत है। अब मैं एक बात कहने लगा हूं, आप इस वक्त सुन्नते सरकार पे अमल कर रहे हैं, हम सुन्नते सहाबा पे। अब जब वो तो देखते थे हर रोज, अब जब उन्होंने किबला देखा ना, हाय हाय, देख के उन्होंने पता क्या कहा, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तुइनी, सोनिया मेरी अख ने तेरे वर्गा वेखे। हुण जेड़ी मैं थोनू गल करने लगी, किबला हजूर फरमाते हैं, हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम आप फरमाते हैं, बेटा मैंने एक खास नुक्ते, एक खास नुस्खे के अंदर, क्या किताब के एक खास और कदीम नुस्खे के अंदर हजरत हसन के ये जुमले पढ़े, व अहसनु मिनका लम तरकतु आई नुन। हुण थोनू समझ नहीं आई था तुसी चुप कर गए, लेकिन मैं अब आप सोचें कि ये आई नी हो तो क्या मतलब है, आई नुन हो तो क्या मतलब है। तवज्जो मेरी जानिब, आई नी तो फरमाया आका मेरी आंख ने अब जैसा नहीं देखा, हाथ उठाना, और जब आई नुन हो जाए आका दुनिया की किसी आंख ने अब जैसा। किबला में बड़े हसास, दिल पे वजद तारी ना हो तो चिश्ती झूठा, फरान झूठा जो बात करने लगा हूं। नबी के सामने कोई गलत कलाम नहीं होता, बेशक बेशक। उसूल सुनो, नबी की मौजूदगी में जो कलाम हो वो कभी गलत नहीं होता, और गलत हो जाए नबी चुप नहीं रहते। बेशक बेशक। अब सहाबी ने तो पहले ये कहा, सोनिया मेरी आंख ने तेरे वर्गा नहीं देखा। अब सहाबी ने अगला अकीदा बताया, हाथ उठाना, आका मैं देखता तो तब कि किसी माँ ने जमिया होगा, किसी माँ ने आप जैसा पैदा ही नहीं किया। अपनी माँ से प्यार करते हो ना, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। नबी दी मां दी गल होने लगी। मुझे एक बात बताओ, ये जो लोग आज चूरन बेचते हैं और गुमराह करते हैं नौजवानों को कि नबी की मां ने, वालिदैन ने कलमा नहीं पढ़ा, माज़अल्लाह वो मुसलमान नहीं, वो जन्नत में नहीं जाएंगे। मैंने कहा नबी की मौजूदगी में गलत बात हो नबी नहीं सुनता, नबी गलत बात की कभी तस्दीक नहीं फरमाता। अब सहाबी ने जब ये कहा किसी मां ने नहीं पैदा किया, तवज्जो यार, पता नहीं कौन दिल में बोलना, किसी माँ ने नहीं पैदा किया, किसी माँ ने नहीं पैदा किया, तो उस कहना चाहते हैं सोनिया मोहम्मद कायनात एक वे, बेशक नहीं समझे यार, मुस्तफा एक है, क्यों एक है कि दूसरी आमिना कोई नहीं है। हाय 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 हाय। तो सहाबी ने ये बात कहकर अपना अकीदा बता दिया, आका जिस तरह आप बेमिसाल हैं आपकी माँ भी बेमिसाल है।
جاگ رہے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو جڑا سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. توجہ ذرا قبلہ توجہ کے توجہ میری جانب رکھیے گا. میرے آقا تاجدار کائنات تو جب صحابی نے یہ کلام فرمایا نا، نبی نے اعتراض نہیں کیا. بے شک. سبحان نبی نے اعتراض نہیں کیا. اب میں آپ کو بات کرنے لگا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ، دل سے پوچھ کے مجھ سے کوئی پوچھے، میں اپنے ماں باپ کی جان نبی کی ماں کی جوتی پہ قربان کرتا ہوں. سارے مومنوں کی مائیں نبی کی ماں کے اوپر وارد ہیں، وہ ماں جن کے صدقے ہمیں مصطفیٰ میں. یار بولو نا سبحان اللہ. یار میں قبلہ لو یار فیصلہ میں کہنا یار دل نہ وجد میں آئے تو بات کرنا. اب آپ کہیں کہ فرحان بھائی پتہ نہیں زندگی میں ملاقات ہو نہ ہو، لیکن دلیل ایسی دیں کہ اس کے بعد بات ختم ہو جائے. نبی کی ماں پر ہمارے بچوں کا ایمان کبھی نہ لڑکھڑائے. میں تو چونکہ دین کا طالب علم ہوں، میرے آقا نے حجامہ کروایا، سمجھ دو نا، بچنے لگوائے، حجامہ فرمایا نا، تو وہ خون تھا. تو میرے آقا نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو وہ خون دیا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو خون دے کے کہا زبیر اے خون لے جا، ایسی جگہ تے ٹھکانے لا کے کسی نو پتہ نہ چلے. ذرا جاگیے قبلہ، قبلہ جاگیے، مجھے آواز چاہیے. یہ ایسی جگہ پہ ٹھکانے لگاؤ کسی کو پتہ نہ چلے. اب حضرت عبداللہ بن زبیر گھر سے باہر نکلے، ادھر دیکھا آگے پیچھے دیکھا، وہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ پتہ ہی کسی نو نہ لگے. اگے پیچھے دیکھیا، بولیے پی گئے. میں ایک بات نوید بھائی توجہ، پی گئے. لوگ کہتے ہیں یہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ تو صحابی سے پوچھ نبی کا خون پینا کہاں لکھا ہے؟ کس کہاں لکھا تھا؟ وہ ایک ہی جواب دے گا جی عشق کے مفتی نے کہا تھا پی لے. صحابی عشق کے مفتی کے فتوے پر عمل کر کے وہ خون پی سکتے ہیں، تیسی میلاد نہ منائیے. سنو توجہ، ہم چونکہ آقا کی امی جان اور والدین پر کلام کر رہے ہیں، توجہ میری جانب. اب جب وہ صحابی نے پی لیا تو وہ خون کہاں گیا؟ بولے نا پیٹ میں چلا گیا. اب حضرت عبداللہ بن زبیر واپس آئے نا آقا کی بارگاہ میں. آقا نے پوچھا ٹھکانے لگا دیا؟ آقا ایداں دی جگہ تے ٹھکانے لایا، ایسی جگہ لگا رکھ کے آیا ہوں نہ جانوروں کو پتہ چلے گا نہ انسانوں کو پتہ چلے گا. میرے آقا نے اکھاں چاہاں پی لیا؟ نہیں یار بولیے یار، پی لیا؟ پی لیا جی آقا پی لیا. اب جملہ سنو، پیٹ میں خون رسول تھا، خون مصطفیٰ تھا. میرے آقا نے کہا اے زبیر میں تجھے ضمانت دیتا ہوں، جانتا ہے اپنا اب جہنم کی آگ تیرے قریب نہیں آئے گی، تو کنفرم جنتی ہے. ہاتھ اٹھا کے فیصلہ کرو، جس کے پیٹ میں خون مصطفیٰ ہو وہ جنتی ہے، اور جس پیٹ میں خود محمد ہوگا، جس پیٹ میں نبی کا خون ہو وہ جنتی، تو وہ ماں جس پیٹ میں مصطفیٰ ہو گے ان کی شوق کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سمجھ میں آؤ، اب سمجھو حضرت حسان کا جملہ، آقا کسی ماں نے نہیں پیدا کیا. بے شک. سبحان اللہ. سمجھتے ہو بات؟ اب توجہ کرنا. اب جب یہ فرمایا نا کسی ماں نے نہیں پیدا کیا، تو میرے آقا تاجدار کائنات نے ان کو یہ انعام دے دیا، تجھے ضمانت دیتا ہوں تیرے پیٹ میں میرا خون ہے، تیرے پیٹ میں میرا خون ہے، تو میں جس کے پیٹ میں ہوں. اللہ 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 واہ واہ واہ. بے شک. سبحان اللہ. یہ مقدر والوں کی بات ہے، لیکن ہم چونکہ آقا کے، تو انہوں نے کہا آقا میں تو زمانہ دیکھا، دنیا کے بادشاہ دیکھے، پر تھوڑے ورگا تو دیکھے. اب یہ کیا تھا؟ حضرت حسان قبلہ منبر پہ تھے، آقا سامنے تھے، تو یہ ایک فاصلہ تھا. تھک گئے؟ سبحان اللہ. یہ ایک فاصلہ ہے. دیکھو نا آپ میرے سامنے قریب تو ہو، میرے
لیکن ایک فاصلہ ہے. ایسی ہستی کی بارگاہ میں نہ چلیں جس نے فاصلے کے بغیر دیکھا. سبحان اللہ. جنہوں نے فاصلے کے بغیر دیکھا اب وہ کون ہے؟ ارے ہجرت کی رات غار ثور کے اندر صدیق کی گود کے اندر نبی کا چہرہ تھا. نبی صدیق کو دیکھتے رہے, صدیق نبی کو دیکھتے رہے. اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں, وہ منظر کیا تھا جب انہوں نے دیکھا. اب فاصلے مٹ چکے تھے, فاصلے اتنے مٹے. اچھا اب یہ چہرے کا جو فیض تھا نا, یہ صدیق اکبر کو غار میں ملا, لیکن کسی کو مکہ میں بھی دے کے آئے تھے. نہ سمجھے نہیں یار, وہ جو بستر پہ لیٹا ہوا ہے کیسے. مجھے ایک بات بتاؤ, کفار اتنے پاگل تھے انہیں پتہ ہی نہ چلا کون لیٹا ہوا ہے. وہ جو باہر تلواروں کا سائے تھا, آقا کا گھر تھا, میرے آقا فرماتے ہیں علی سو جا, صبح مانتے واپس کر کے واپس آ جانا. میں تا حضرت علی دے بھی واری جاواں, انہاں دی نالین دے تھلے لگن والی مٹی نو میں اپنے سر دا تاج بناواں. بار تلواراں دے سائے, بار تلواروں کے سائے. حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم جتنی سکون کی نیند اس رات آئی میں کبھی ایسے سویا ہی نہیں. سوال ہوا حضور یہ اتنی سکون کی نیند آپ کو کیسے آ گئی؟ یار پتہ نہیں کون سمجھے گا, جاگ رہے ہو؟ جی. سوال کرنے والوں نے کہ اتنی سکون کی نیند کیسے آ گئی؟ فرمانے لگے نبی نے فرمایا تھا علی سو جاؤ, صبح اٹھنا, اٹھ کر امانتیں واپس کرنا. تو پتا چلا کہ اب اٹھنے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا, امانتیں واپس کرنے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا. پھر نبی نے کہا آ جانا, تو مولا علی نے کہا اب مجھے جانے سے بھی کوئی نہیں. تو جب میرے آقا نے مولا علی کو فیض دیا بستر پر, تو وہ جو بار تلواریں لے کے کھڑے تھے وہ بار بار چاہتی پونن, اچھا ابھی آرام فرما رہے ہیں. باہر آ کے وہ اندر آرام فرما رہے ہیں. اچھا گھنٹہ دو چاہتی ماری, آرام فرما رہے ہیں. کوئی گل نہیں, پھر تو مکے ہی نہیں. وہ جڑا ویکھدا سی یا انہیں کدی نبی نہیں ویکھیا سی یا علی نہیں ویکھیا سی. ہائے 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 ہائے, میں کہنا چاہوں گا عاشقوں کی مجلس میں, وہ جانتے تھے نبی ہے, علی ہے, مگر میرے آقا جانے سے پہلے علی کو فرما کے دے علی تو اب علی ہے مگر بستر تو نبی کا ہے. اب وہ سمجھ رہے تھے نبی ہے, وہ جانتا تھا علی ہے. ادھر غار کے اندر صدیق کی گود, سبحان اللہ, آقا کا چہرہ, ایڈا کا فاصلہ, اتنا کا فاصلہ. صدیق آقا نو پہ تک دینے, آقا صدیق نو پہ تک دینے. قبلہ میں ایک گل پڑھی تو میں حیران ہو گیا. آج وہ گل پہلی دفعہ تھوڑے سامنے کرن لگا. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید تھا نان بھائی. ایک دن بڑی خدمت کیتی یاروں نے سائیاں دی, اے مرشد خدمت ایڈی خدمت کیتی کہ ایک دن خواجہ باقی باللہ جوش چاہے کہن لگے او آج منگلا جو منگنا ہی, آج منگلا جو منگنا ہی. وہ مست تھا, اتنا خدمت گزار تھا کہ ایک رات کوئی مہمان آیا تو حضرت خواجہ باقی باللہ نے کہا جاؤ کھانے کے لیے کچھ لے کے آؤ, تو کچھ تھا نہیں. اس خدمت گزار نے اپنی آگ کے اوپر تیل لگا کے آگ لگا کے روٹی پکا دی. اتنا فنا ہوا تھا وہ بندہ, اتنا فنا. تو جب آپ نے کہا نا منگ کی منگنا ہے, انہوں نے کہا جی خواجہ باقی باللہ ہی بنا دیو, اپنے ورگے ہی بنا دیو. اب آپ چونکہ زبان دے چکے تھے, سینے سے لگا کے جو توجہ ڈالی خواجہ باقی باللہ بنا دیا.
دیکھنے والوں کو سمجھ نہیں آتی غلام کون ہے سردار کون ہے. فرق اتنا تھا خواجہ باقی باللہ ہوش میں تھے مگر فیض منتقل ہونے کے بعد وہ مدہوش میں تھے. کیوں؟ برتن تھوڑا سی تے لنگر بہتا لے لیا. برتن کم تھا حوصلہ نہیں تھا ظرف نہیں تھا وہ جھومتا رہا مدہوشی کے اندر رہا. 2-3 دن بعد وصال کر گیا. یار تڑپیے گا. میں آج کی تاریخ میں یہ سوچ رہا ہوں خواجہ باقی باللہ نبی کا غلام ہو کر ایک توجہ ڈالے تو وہ مدہوش ہو جائے جس کو 3 دن نبی نے فیض دیا ہو. ہاتھ اٹھا. وہ کیا ہوگا وہ ابو بکر کیا ہوگا. اب وہ کیا تھا وہ امام بخاری کو لکھنا پڑا. امام بخاری نے کہا 3 دن 3 راتیں توجہ کا فیض تھا نبی کا چہرہ تھا نگاہ صدیق کی تھی. جب سرحد مدینہ پہ پہنچے آقا نے اتنا رنگ دیا وہ لوگ جو استقبال کے لیے کھڑے تھے وہ پہچان ہی نہ سکے نبی کون ہے صدیق کون ہے. وہ پہچان ہی نہ سکے. لے بھئی توجہ ہے دوستو ایتھے کی پہ. ہاں اب لوگ صدیق اکبر نے دیکھا یہ تو مغالطہ پہ گیا انہوں نے یہ تو میری طرف پہلے آ رہے ہیں سلام کرنے کے لیے. جب غلام نے دیکھا نا سینہ تڑپ اٹھیا. او میں فیض لین والا اے دین والے میرے وال پہلے ہوندے ہو. صدیق اکبر یوں آگے تھے اور کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے نا سرکار کے اوپر نا آواز بڑی کم ہے. وہ قبلہ توجہ وہ نا چادر کملی ایسے کر لی. اب جن کو نسبت کوئی حاصل نہیں تھی انہوں نے کہا نبی پہ دھوپ آ گئی تھی تو وہ صدیق اکبر سایہ کرنے لگے تھے. قبلہ حضور ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرمانے لگے پت ہلے میں زندہ ہاں اے گل نہ کرو کہ سایہ آ گیا سی تسی بچپن چ نہیں پڑھیا. نبی حضرت حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ جاتے تھے دھوپ آتی تھی تو بادل سایہ کرتے تھے اور جن کے بچپن میں بادل سایہ کرے جوانی میں دھوپ کہاں سے آ گیا. تو کہا پھر سوال وہ کیوں انہوں نے چادر ایسے کی. قبلہ حضور فرمانے لگے وہ اصل گل اے سی کہ صدیق بتانا چاہتے تھے یہ فیض دینے والے ہیں میں لینے والا. سبحان اللہ. یہ میں دیکھنے والا ہوں یہ چہرہ دکھانے والے ہیں. اب توجہ ہے قبلہ. صدیق اکبر کو اتنا فیض دیا گیا اتنا دیا گیا. کیوں؟ نبی نے سر گود میں رکھ دیا تھا. چلیں میں ایک بات کروں گا قبلہ اب آخری لمحوں کے اندر گفتگو ہماری پنجتن کی شان پر ختم ہو جائے گی. یہ بات اگر زندگی میں پہلی سنی ہوئی ہو تو بھی آپ کی ماشاءاللہ پھر علم کے ساتھ دوستی ہے مگر یہ بات دوران خطاب اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی. سبحان اللہ. جو آج آپ کو قبلہ دینے لگا ہوں زندگی میں یاد رکھیے گا. پہلے ایک بات کروں گا پھر اس کے بعد یہ یاد رکھیے گا اتنا مقام کیوں مل گیا کہ نبی نے چہرہ گود میں رکھ دیا تھا تو 3 دن تکتے رہے نبی 3 دن فیض دیتے رہے. اب یہ تو آپ سوچیں گے نا کبھی زندگی کے اندر کہ نبی اگر ایک توجہ عمر پہ ڈالے تو عمر نہیں رہنے دیتے فاروق اعظم بنا دیتے ہیں. نبی ایک توجہ سورج پہ ڈالے تو سورج واپس بلا لے. نبی ایک توجہ چاند پہ ڈالے ٹوٹے کر دیں. تو 3 دن 3 راتیں جس کو گود میں جس کو سامنے فیض دیا ہوگا وہ کیا ہوگا. اب قبلہ ایک علمی بات یہاں پہ کرنے لگا ہوں. جو راوی ہے نا راوی جو حدیث بیان کر رہا ہے جو روایت کر رہا ہے راوی بیان کرتے ہوئے یہ بات نہ بیچے نہ شہزادے بیٹھ جاؤ نہ یہ بات نہ کرو باخری لمحے. راوی روایت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے جب وہ دیکھ رہے تھے نا خلل ڈالنے کے لیے ایک سانپ آ گیا تھا. توجہ یار میں آپ کی اب خاموشی مجھے بڑی تکلیف دے گی. میں اس مقام پر آ پہنچا جو بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا. سانپ آ گیا اس نے ڈنگ مارا. راوی روایت کرتے ہوئے یہ راوی کا بیان ہے کہ صدیق اکبر کو تکلیف اور درد ہو گئی. راوی کا بیان کہ صدیق اکبر کو کیا ہوئی درد ہوئی تکلیف ہوئی کیونکہ سانپ نے ڈنگ مار لیا تھا. قربان جاؤں
راوی کہتا ہے کہ صدیق اکبر کو درد ہوئی، صدیق نہیں کہتے کہ مجھے تکلیف ہوئی۔ اب اس بات کو میں قرآن کے سامنے رکھتا ہوں، کیا صدیق کو اس وقت سانپ کے ڈسنے سے ڈنگ مارنے سے درد ہو سکتی تھی؟ قرآن کہتا ہے جنہوں نے یوسف کو حسن دیکھا تھا ان کی تو انگلیاں کٹ گئی، درد نہیں ہوئی تھی۔ تو جو یوسف کو دیکھے تو درد نہ ہو، جو مصطفیٰ کو دیکھے تو درد کیسے ہو سکتی؟ سبحان اللہ، توجہ ہے؟ جی جی، اب یہ شان اس لیے مل گئی، صدیق اکبر کو انبیاء کے بعد افضل جانا جی صحابہ میں۔ کیوں؟ صدیق اکبر کی گود میں سرکار نے چہرہ رکھ دیا تھا۔ یار پتہ نہیں کون سا، میں کتنی حساس مرحلے پر کھڑا ہوں، آپ یہ قیمت نہیں سمجھ رہے کہ نبی جس گود میں سر رکھ دیا، بے شک، قیمت سمجھی ہوتی تو پتہ نہ لگتا جب علی کی گود میں رکھی تھی تو سمجھتے نا، لیکن آپ نہیں سمجھ پائے کہ قیمت کیا ہے۔ اب پہلے قیمت بتا دوں پھر عنایت بتاتا ہوں، قیمت کیا ہے اور عنایت کیا ہے، یہاں پر بات ختم ہو جائے گی۔ قیمت یہ ہے، ام المومنین صدیقہ کائنات، مومنوں کی ماں، تھوڑی تے میری ماں، سبحان اللہ ماں۔ وہ ایک دن آقا کے ساتھ کھڑی ہیں، آسمان کو نا ستارے دیکھ رہی ہیں، اور ستارے دیکھ کے صدیقہ کائنات سوال کرتی ہیں، آقا کسی کی نیکیاں ستاروں جتنی بھی ہوتی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میرے عمر کی۔ صدیقہ کائنات نے نا تھوڑا سا سر جھکا لیا اور خاموش ہو گئیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ پہلے خود ہی سوال کیا، جب جواب ملا تو چپ کیوں ہو گئی؟ کہا آقا میرے سرتاج، میرے دل میں خیال تھا میرے بابا ابو بکر کا نام لیں گے، آپ میرے بابا ابو بکر کا نام لیں گے، میں نے تو اس لیے پوچھا تھا۔ اب جب انہوں نے یہ کہا میرے آقا نے فرمایا عائشہ تجھے نہیں پتا وہ عمر جس کی نیکیاں ستاروں جتنی ہیں اس نے کتنی بار حضرت ابو بکر کو کہا ابو بکر میرے ساری زندگی ہاتھ اٹھانا، ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، ستاروں جتنی نیکیاں لے لو، بس وہ 3 راتوں میں سے ایک رات دے دو جو غار کے اندر دکھا تھا۔ سب کچھ لے لو، ایکو رات۔ کیوں؟ عمر جانتے تھے کہ اس قیمت کیا ہے، عمر جانتے تھے اس کی قیمت کیا ہے۔ کیوں؟ جب مولا حضرت عمر جانتے تھے انہوں نے کہا سب کچھ جاندہ جاوے، کیوں؟ یہ بخت اور یہ قسمت اور مقدر تو حضرت ابو بکر کا تھا کہ نبی نے گود، نبی نے سر مبارک رکھا اور صدیق کو نوازا۔ ہون فیصلہ کرو لاہور والو، شاد باغ والو، نوید بھائی کے دوستو، صوفی صاحب کے مریدو، چاہنے والو، شاہ صاحب کے مقتدیو، یہ فیصلہ کرو نبی جس کی گود میں سر رکھ دے، جس گود میں سر رسول آ جائے، جس گود میں چہرہ رسول آ جائے، جس اگر بولو گے تڑپو گے تو پھر مزہ آئے گا، جس گود میں سر رسول آ جائے، جس گود میں مکھڑائے مصطفیٰ آ جائے، جس گود میں چہرہ مصطفیٰ آ جائے، اس کا کوئی ثانی کائنات میں نہیں۔ جس گود کے اندر چہرہ آئے اس کا کوئی ثانی نہیں، جن کے وجود میں خون محمد آئے۔ جس کی گود میں سر آیا سرکار کا، اس کے مقام کو اب کوئی تول نہیں سکتا۔ جس علی کے وجود میں خون نبی کا، جس حسین کے وجود میں خون نبی کا، جس زہرا کے وجود میں خون نبی کا، انہوں نے کیوں تولتا ہے؟ اللہ بے شک، سمجھے ہو؟ جی جی، فرما بدوہا پیارے جیڑا تینوں ویکھے، جیڑا تینوں تکے، او دا بھی ثانی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، فرما بدوہا قسم ہے تیرے چہرے، واہ، تو کتنا پیارا ہے
کتنا حسین ہے کہ رب کو قسم اٹھانی پڑی. اچھا قبلہ بات میرے خیال سے 12 بج گئے. اگر تھوڑی سی میں 2 منٹ، یہ میرا وقت ختم ہو گیا، موضوع بھی ختم ہو گیا، باقی تو اچھا سمجھ میں آئی ہے ودوہا؟ سبحان اللہ. تو یہ بات آپ کے سامنے کرنا تھی، لیکن قبلہ سادات کی موجودگی میں بڑے پنجتن کے ماننے والے ایک بات آپ کو بتانے لگا ہوں. موضوع ختم ہو گیا. علی نبی سے کبھی جدا ہوا ہی نہیں. بے شک بے شک. یار نہیں سمجھے آپ؟ جی جی. جن کی گود میں چہرہ تھا ان کا مقام بھی بہت اعلیٰ، تو جیڑا جدائی کدی نہ ہویا. سبحان اللہ. بچپن علی کا نبی، اچھا سنو یار توجہ ہے، نبی کا اپنا بچپن گزر گیا علی کے باپ کی گود میں. سبحان اللہ. نبی کا اپنا بچپن گزر گیا مولا علی کے باپ ابو طالب کی گود میں. علی کا بچپن گزر گیا نبی کی گود میں. یہ تو کبھی جدا ہوئے ہی نہیں. اور یقین جانو، قسم چکا لو، یہ کدی بھی جدا نہیں ہوئے. میں تھانوں ایک گل کراں، ربیع الاول چ سارے علماء نے بول دسیا نور مصطفیٰ آدم علیہ السلام سے چلا، سفر کرتا کرتا ابراہیم تک، پھر حضرت عبداللہ تک آیا. میرا آپ سے سوال یہ ہے، نور مصطفیٰ جب پاک پشتوں میں، پاک رحموں میں، پاک صلبوں میں سفر کرتا ہوا آ رہا تھا، نور مصطفیٰ تو آ رہا تھا، نور مرتضیٰ کہاں تھا؟ بول لو آخری لمحے. نوید بھائی تسی بھی سبحان اللہ بول لو آخری لمحے. جب سوال یہ ہے کہ نور مصطفیٰ سفر کر رہا تھا تو نور مرتضیٰ کہاں تھا؟ ارے کہنا پڑے گا جہاں جہاں نور مصطفیٰ جا رہا تھا پیچھے پیچھے نور مرتضیٰ جا رہا تھا. اور اللہ نے فرمایا علی تجھے نبی سے جدا نہیں کرنا. نبی کو علی سے جدا نہیں کیا، علی کو نبی سے جدا نہیں کیا. جن پشتوں کے اندر نبی کا نور، انہی پشتوں کے اندر علی کا نور. سفر کرتا 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 جب یہ نور حضرت عبد المطلب تک پہنچا، اب اللہ نے فرمایا اب اس نور کے اظہار کا وقت آ گیا ہے. اب ایک کو نبوت دینی ہے، ایک کو ولایت، ایک کو نبوت دینی ہے، ایک کو ولایت دینی ہے. جب نبوت کو پسند کیا تو رب کو عبداللہ پسند آئے تو نبوت کا نور عبداللہ کی گود میں بھیج دیا. ادھر سے جدا کیا، ولایت کا نور ابو طالب کی گود میں بھیج دیا. اب اللہ نے چاہا اب کوئی یہ نہ کہے کہ آدم سے تو ایک چلا تھا، یہاں جدا کیوں ہو گیا؟ فرمایا محبوب تو نبی بن کے آمینہ کی گود میں، عبداللہ کی گود میں، علی طفلی بن کے ابو طالب کی گود میں، یہاں سے جدا ہوئے اور علی اور فاطمہ کا نکاح کر کے حسین آئے تو دونوں بھی جمع ہو گئے. سبحان اللہ. اور میں تیرا نور جدا ہونی نہیں دینا. جو نور ایک لمحے کے لیے جدا ہوا، حسین آئے تو کہا دیکھ لو نبی کا نور بھی مجھ میں ہے، علی کا نور بھی. حیات باقی ملاقات باقی، پھر ملیں گے گر خدا لگا. ہم نے تو دل جلا کے سریعام رکھ دیا، اب جس کے من میں آئے وہ پائے روشنی. اور میں یہ کہا کرتا ہوں یہ جو میرا رقص ہے فرش پر، یہی لے اڑا مجھے عرش پر. میری ذات میں جو دھمال ہے آقا تیرے عشق کا کمال ہے. اور میں چھوڑ کر اپنی راہ تکتی اداس آنکھیں، جو بچ گئے ہیں وہ خواب لے کر چلا گیا ہوں. میں قافلوں کو دکھا گیا ہوں نشان منزل، میں راستوں کے سراب لے کے چلا گیا ہوں. انہیں کہو کہ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملوں گا، میں گرد راہ کی نقاب لے کر چلا گیا. اور قبلہ مفتی صاحب اور شاہ صاحب کی نظر ایک شعر کر کے اجازت چاہوں گا کہ فقیہ شہر نے یہ تہمت مجھ پر لگا دی، فقیہ شہر نے یہ تہمت مجھ پر لگا دی، اسے روکو یہ درد کی دولت عام کرتا ہے. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ.